My name is Suzanne Hito. I was born in a farming village of about 500 people outside of Chicago. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل. دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ کے پاس ایک اور نو مسلم کی سٹوری کے ساتھ، جس میں آپ دیکھو گے کہ ایک غیر مسلم خاتون جو کہ مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور یہ اپنے مذہب کو لے کر بہت سیریس رہا کرتی تھی، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو ہی قبول کر لیا. آخر وہ کون سے سوالات ان کے ذہن میں آئے؟ دوستو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں. دوستو یہ کہانی ہے سوزین ہٹو کی، اور ان کی فیملی مسیحیت کے عقائد پر مکمل یقین رکھتی تھی اور ان کی زندگی میں مذہب کی بہت اہمیت تھی. خدا پر بہت بھروسہ اور یقین تھا. دوستو یہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں، میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی جو شکاگو کے قریب ایک چھوٹے سے فارمنگ ولیج میں آباد تھا. میں باقاعدگی سے اپنی فیملی کے ہمراہ چرچ جاتی اور بائبل کا مطالعہ کرتی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ میں چرچ میں ہی پلی بڑھی ہوں. میرے والدین اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد اور تعاون کرتے تھے. مجھے شہر جانے اور وہاں پڑھنے کا بہت شوق تھا. اس کے بعد جب میں بڑی ہوئی تو میں نے کنوڈیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. یونیورسٹی گئی تو وہاں مختلف کلچر اور مذہب کے لوگوں سے ملنے جلنے لگی. ان کو قریب سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا. ریلیجن کی کلاس میں بائبل بہت غور سے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے لگی. اسی دوران اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کو بھی پڑھا. اس میں ایک جگہ لکھا تھا، خواتین عبادت کے دوران اپنا سر ڈھانپیں. میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا، ہم لوگ عبادت کے دوران اپنا سر کیوں نہیں کور کرتے، حالانکہ تورات میں اس کا واضح حکم موجود ہے؟ پروفیسر نے کہا، ہاں ہے، لیکن یہ تو بہت پرانی روایت ہے، اب ہم اس کو فالو نہیں کرتے، اب ہم بائبل پڑھتے ہیں. میں نے کہا، لیکن یہ تو خدا کا حکم ہے، ہم اسے کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اس پر پروفیسر نے کہا، تم کلاس کے بعد مجھ سے ملنا. اس پر یہ کہتی ہیں، میں کلاس کے بعد ان کے آفس چلی گئی. مجھ سے کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، سر میں تو صرف سوال کر رہی ہوں. پروفیسر کے جواب نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. کہنے لگے، ہمارے مذہب میں سوال کرنے کی اجازت نہیں. جو کچھ بھی بائبل میں ہے وہ خدا کے الفاظ ہیں. اگر تم ان پر یقین نہیں رکھتی تو ضرور جہنم میں جاؤ گی. وہ کہتی ہے، میری سمجھ میں ان کی باتیں بالکل نہیں آ رہی تھیں، یعنی میں کوئی سوال ہی نہیں کر سکتی تھی. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اپنے ریلیجن کلاس میں کسی ایک مذہب پر ریسرچ کرنی تھی. ہر ایک کو کوئی بھی ایک مذہب منتخب کرنا تھا، جیسے بدھزم، بیئزم، یہودیت اور اسلام وغیرہ. تو میں نے اپنی ریسرچ کے لیے اسلام کو منتخب کیا. Part of our religious training was we had to take a world religion class. And when we took the world religion class, we studied Judaism, Baha'ism, Islam. And when I had to do a research paper, I chose Islam. میں نے ریسرچ کے لیے مسلم دوستوں سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے، جس پر انہوں نے بہت پازیٹیو جواب دیے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت ہیلپ فل ہے. پھر میں نے ریسرچ کو مزید بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم کا بھی مطالعہ کیا اور اپنی ایک فرینڈ سے کہا، تم مسلمز کا چرچ کہاں ہے؟ میں وہاں جانا چاہتی ہوں. وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہمارے چرچ نہیں ہوتے بلکہ مسجد ہوتی ہیں. ریسرچ کے دوران ہی میری شادی بھی ہو گئی، اور ریسرچ کے دوران ایک ناقابل یقین کتاب بائبل، قرآن اینڈ سائنس میرے نظر سے گزری. اس کتاب میں کچھ ایسے فیکٹس بتائے گئے تھے جو قرآن اور بائبل میں تھے. اس کتاب نے مجھے بہت حیرت میں ڈال دیا. قرآن میں بہت سے سائنسی معجزات ہیں، خاص طور پر سورۃ العلق کے حوالے سے. اس صورت میں انسان کی تخلیق کو بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک قطرہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان ہڈیوں کے ارد گرد گوشت چڑھتا ہے. یہ سب قرآن میں تھا. آج سائنس ان الفاظ کو سچ ثابت کر رہی ہے. جو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا گیا تھا، اس وقت تو سائنس کا وجود ہی نہیں تھا. تو پھر یہ سب باتیں کس نے لکھی؟ اس وقت کس کو ان باتوں کی نالج تھی؟ یقیناً یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں ہے. یقیناً یہ خدا کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں. جس نے انسان کو پیدا کیا وہی یہ سب بتا سکتا ہے. So after the Friday prayer, some sisters encouraged me to go talk to the man in the library, and of course they were so excited that I walked out with
arms full of books, not just a copy of Quran, but Islam in Focus and a book called The Bible, Quran and Science, along with a copy of the translation of Quran. یہ آگے کہتی ہیں جب میں یہ بک پڑھ رہی تھی میں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. اس وقت میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. میرے شوہر نے دیکھا تو وجہ پوچھی. میں نے بتایا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. میرے شوہر نے جب وہ آیات پڑھی تو حیرت میں ڈوب گیا اور کہا واقعی یہ تو ناقابل یقین ہے. اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یقیناً میں کرنا چاہتی ہوں. اور پھر وہ مجھ کو شیخ جمال کے پاس لے گیا اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. میری فیملی نے بہت زیادہ ری ایکشن نہیں دیا, بس اب مجھ سے کم ہی ملتے ہیں اور میرے دوستوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اور اب میں نے مسلم دوستوں کے لیے ایک نیا اسلامک گروپ جوائن کر لیا ہے. میں اپنے اس انتخاب پر بہت خوش اور مطمئن ہوں. وہ کہتی ہیں صرف اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. I called my husband one night. He was at work and I said, this is it. I need to take my shahada. And he said, I don't know how to do that. Of course, as an immigrant, you know, they don't have much exposure to converts or the conversion process. So he said, get on the phone with Sheikh Jamal, call him and find out what you need to do. So I called the Islamic Center and I talked to the Sheikh and I said, this is my intention. And he said, just say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And he said, and you're a Muslim. It's that simple.